صل على محمد وآل محمد اللهم صل بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ یقول، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینا انا نائم، اس دوران کہ میں سو رہا تھا، یا یہ بینا کا معنی ویسے درمیان ہوتا ہے، ساتھ نا ضمیر ملی، اسے بینا نا بھی پڑھ سکتے ہیں اور بینا بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کو اردو میں کہتے ہیں اس دوران یا اس حال میں، اور ترجمے میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک مرتبہ انا نائم، میں سو رہا تھا، رأیت الناس، رأیت میں نے دیکھا، الناس لوگوں کو، خواب میں نے لوگوں کو خواب میں دیکھا، یعرضون علیہ، عرض یعرض کا معنی ہوتا ہے پیش کرنا، اور اسی سے فعل مضارع مجہول کہ پیش کیے جا رہے تھے، علیہ مجھ پر، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ مجھ پر پیش کیے جا رہے تھے، میرے سامنے سے گزارے جا رہے تھے، وعلیہم قمص، قمیص عربی میں کرتے کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے قمص، اور ان کے اوپر کرتے تھے، اور وہ کرتے پہنے ہوئے تھے، ما یبلغ الثدیہ منہا، ان کرتوں میں سے کچھ کرتے ایسے تھے، ما جو، یبلغ، بالغ یبلغ کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، جو پہنچ رہے تھے، سدیہ چھاتی تک، ان میں سے بعض کے کرتے چھاتی تک تھے، سینے تک تھے، ومنہا ما دون ذلک، اور ان میں سے بعض کرتے اس سے بھی کم تھے، بعض لوگوں کے کرتے سینے تک تھے اور بعض کے اس سے بھی کم تھے، وعرض علی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عرض اور پیش کیے گئے، علی مجھ پر، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان لوگوں میں سیدنا عمر بھی میرے سامنے سے گزارے گئے، وعلیہ قمیص یجرہ، ان پر کرتا اس قدر لمبا تھا، یجر، جر یجر کا معنی ہوتا ہے گھسیٹنا، کھینچنا، یہ فعل مضاف ہے جس میں را ڈبل ہے، جس کو ایک کیا گیا ہے، وہ اسے گھسیٹ رہے تھے، اور مجھ پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پیش کیے گئے، وعلیہ قمیص، ان کے اوپر کرتا، ایسا کرتا تھا جس کو وہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے، یعنی ایسا لمبا کرتا تھا۔ جب آپ نے اپنا یہ خواب بیان کیا، قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا رضی اللہ تعالی عنہم، فما اولت ذلک، فما، ما یہاں استفہامیہ ہے، کیا، پس کیا، اولت، اول یؤول باب تفعیل ہے، تعویل کہتے ہیں خواب کی تعبیر کو، کہ آپ نے اس کی کیا تعبیر کی، فما اولت، پس آپ نے کیا تعبیر کی، ذالک، اس خواب کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر بیان فرمائی، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین، اس خواب کی تعبیر ہے دین، یعنی کیا مطلب، لوگ جو میرے سامنے پیش کیے گئے ان کی دینی کیفیت اتنی تھی، بعض کی سینے تک، بعض کی اس سے بھی کم، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان پیش ہونے والوں میں ایسے جلیل القدر صحابی تھے جن کے اندر دینی کیفیت ان سب سے زیادہ تھی، اور دین کو لباس کے ساتھ مناسبت بھی ہے، لباس انسان پہنتا ہے تاکہ اس کی سطر چھپ جائے، اور دین جب انسان اختیار کرتا ہے تو یہ بھی انسان کو چھپانے والا، اس کے عیبوں کو چھپانے والا ہوتا ہے، جیسے لباس انسان پہنتا ہے تو اس کو سردی اور گرمی سے بچاتا ہے، سردیوں میں سردیوں والا لباس، گرمیوں میں گرمیوں والا لباس، جو بندہ دین کو اپناتا ہے تو یہ کل قیامت والے دن جہنم کی سردی اور جہنم کی گرمی سے انسان کو بچانے والا ہوگا۔ لباس انسان کی زیب و زینت کا ذریعہ ہے، ایسے ہی دین انسان کی سب سے بڑی زینت اور خوبصورتی۔ یہاں ایک ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنا پاجامہ یا شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکائے، اسے عربی میں کہتے ہیں اسبال ایزار، اسبال کا معنی لٹکانا، ایزار تہبند، یہ کبیرہ گناہ ہے،
تو کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس گناہ میں مبتلا دیکھا؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے، یہ دنیا کا عالم ہے اور وہ دوسرا عالم ہے، اس عالم کے معاملات کو اس عالم کے معاملات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جو چیز یہاں غلط ہے کہیں کہ جی وہ وہاں بھی غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں قمیص یا کرتے سے مراد دین ہے، حقیقت میں قمیص یا کرتا مراد نہیں کہ اس کے لٹکنے کو آپ کہیں جی یہاں اسبال ازار ہے۔ ایک اور سوال جو یہاں اٹھایا گیا کہ اس حدیث مبارکہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی فضیلت معلوم ہوتی کہ وہ ان سے بھی زیادہ فضیلت کے مالک ہیں، لیکن یاد رکھیں اس حدیث مبارکہ میں کہیں یہ تذکرہ نہیں کہ پیش ہونے والے لوگوں میں سیدنا ابو بکر بھی تھے۔ ہو سکتا ہے جو پیارے نبی پر خواب میں پیش کیے گئے ہوں ان میں ابو بکر نہ ہوں، بڑے صحابہ میں صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا جواب یہ ہے، اس موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص فضیلت کو بیان کرنا مقصود تھا۔ ہو سکتا ہے دوسرے موقع پر آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو اس سے بھی بڑھ کر بیان کیا ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہاں حقیقتاً فضیلت نہیں ہے، حقیقی فضیلت نہیں ہے، وہ تو تمام اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ حقیقی فضیلت میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ سیدنا عمر سے بھی اونچی فضیلت کے مالک ہیں، بلکہ یہاں فضیلت کے اثرات ہیں، یہ دین کے جو اثرات ہیں وہ سیدنا فاروق اعظم کے زیادہ تھے بنسبت سیدنا ابو بکر کے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی تقریباً 2.25 سال، اس کے اندر فتوحات اتنی نہیں ہوئی، بلکہ مخالفین، منکرین، کافرین، مرتدین ان کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہی ان کی خلافت کا زمانہ گزر چکا۔ زیادہ تر جو خلافت کے اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں ہوئے کہ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ وہ الگ بات ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جن مخالفین، مرتدین، منکرین کا قلع قمع کیا، یہ پیش خیمہ اور بنیاد تھی آنے والی فتوحات کی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خاص قسم کی دینی اعتبار سے فضیلت کو بیان کیا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، میں نے لوگوں کو خواب میں دیکھا، وہ مجھ پر پیش کیے جا رہے ہیں اور انہوں نے کرتے پہنے ہوئے ہیں، ان میں سے بعض کے کرتے سینے تک ہیں اور بعض کے کرتے سینے سے بھی کم، اور مجھ پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پیش کیے گئے، ان پر اس قدر لمبا قمیص تھا جس کو وہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر بیان کی، کیا تعبیر نکالی؟ تو آپ نے فرمایا دین، اس خواب کی تعبیر وہ دین ہے۔